اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں استعارے کے حوالے سے وضاحت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ استعارہ اور تشبیہ میں کیا فرق ہے اور مفصل بیان شامل ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ استعارہ کیا ہے۔ استعارہ تشبیہ کی جدید صورت ہے، مستعار سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے ادار لینا یا عارضاً حاصل کرنا۔ استعارے میں دو چیزوں کے مابین تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اس کے تین ارکان ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ استعارے اور تشبیہ کا فرق: نمبر 1، تشبیہ میں حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ نمبر 2، تشبیہ میں طرفین یا جانبین جسے مشبہ اور مشبہ بہ کہا جاتا ہے دونوں موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 3، استعارے میں طرفین یا جانبین دونوں نہیں ہوتے بلکہ لفظ مستعار ہوتا ہے اور یہاں مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ خصوص اکثر اساتذہ کرام بھی تشبیہ میں جو حرف تشبیہ ہے کی طرح یا یوں یا جیسے وغیرہ کاٹ کر طلباء کو کہتے ہیں کہ یہ استعارہ بن جاتا ہے۔ یہ قطعی طور پر غلط ہے۔ مثال کے طور پر بورڈ پر لکھ کر کہتے ہیں اسلم شیر ہے، اسلم شیر ہے، اسے تشبیہ مضمر الادات کہا جاتا ہے۔ اس میں مشبہ موجود ہے اور بعینہ ہی مشبہ بہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ تشبیہ ہے، استعارہ نہیں ہے۔ اکثر لکھا جاتا ہے حامد پھول ہے، میرا بیٹا چاند ہے یا وہ چاند ہے، میں کمپیوٹر ہوں، زید گیدڑ ہے۔ یہ سارے تشبیہات ہیں، ان کو استعارہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب اگر یہ کہیں کہ میرا چاند آیا تو یہ استعارہ بن گیا، کیونکہ یہاں پر جہاں مشبہ موجود نہ ہو تو استعارہ بالتصریح کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، یا ایک روشن دماغ تا نہ رہا، یا ایک اور چراغ بجھ گیا، یہ استعارے ہیں۔ کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مجگاں کوئی، تو ستارہ جو ہے یہ آنسو کے لیے مستعار لفظ لیا گیا ہے، یہ استعارہ ہے۔ اور اگر مشبہ بہ مشبہ میں ضم ہو گیا ہو تو اسے استعارہ بالکنایہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مشبہ بہ کا ذکر ترک کیا جاتا ہے۔ ہوسی گل کا تصور میں بھی کٹکا نہ رہا، ہوسی گل کا تصور میں بھی کٹکا نہ رہا، عجب آرام دیا بے پر و بالی نے مجھے۔ اس شعر میں غالب نے پرندے کا ذکر کیے بغیر اس کا استعارہ اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اس قسم کے استعارے کو استعارہ بالکنایہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح استعارے کی صورتیں ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں کو استعارے کی سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 1، مستعار لہو اور مستعار منہ اور وجہ جامع تینوں حصی ہوں تو یہ بھی استعارے کی ایک قسم ہے۔ مثال کے طور پر کی پشت سوئی خیمہ روح اعدا کے سامنے، اگلے دہن سے لال شاہ خاص و عام نے۔ اب یہاں منہ سے خون نکلنے کا استعارہ لال اگلنے سے کیا ہے،
خون مستعار لہو، لال مستعار منہ اور وجہ جامع تینوں حصی ہیں۔ وجہ جامع سرخ رنگ ہے جو حص باصرہ سے متعلق ہے۔ دوسری صورت نمبر 2، مستعار لہو مستعار منہ دونوں حصی ہوں اور وجہ جامع عقلی، تو یہ بھی استعارے کی ایک صورت ہوگی۔ مثال کے طور پر ہمارے شعر نے خوب یا عمدہ مقابلہ کیا، یہاں مستعار لہو اور مستعار منہ حصی ہیں اور وجہ جامع جرت و بہادری، یہ امر عقلی ہے۔ تیسری صورت مستعار لہو حصی ہو، مستعار منہ اور وجہ جامع دونوں عقلی، تو یہ بھی استعارے کی ایک صورت ہوگی۔ مثال کے طور پر محبوب کو جان اور آفت جان سے اشارہ کرنا، یا غالب کا یہ شعر ملاحظہ کیجئے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں نہ ہو، کیوں ہو، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ اب اس شعر میں مستعار لہو محبوب یہ حصی ہے، حصیات سے اس کا تعلق ہے، مستعار منہ فتنہ ہے اور وجہ جامع بربادی ہے، یہ دونوں عقلی ہیں، تو مستعار منہ اور وجہ جامع یہ عقلی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کام یا روزگار میں نقصان کرنے کے باوجود وہ کام نہ چھوڑے اور جاری رکھے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ باز نہیں آتا۔ اب یہاں یہ کام نہ چھوڑنا یہ حصی ہے اور باز نہ آنا یہ عقلی ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت مستعار منہ حصی ہو اور مستعار لہو اور وجہ جامع عقلی، تو یہ استعارے کی چوتھی صورت ہوگی۔ مثلا ایک شخص کسی کام کے حوالے سے مایوس ہو تو ہم کہیں کہ اب اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اب یہ مایوس ہو جانا یہ عقلی ہے اور ہاتھ اٹھانا حصی ہے، اس میں عدم فائدہ یا عدم منفعت جو ہے یہ عقلی ہے، تو یہ چوتھی صورت استعارے کی بنے گی۔ اسی طرح مثال کے طور پر وہ ترک تعلق کر کے ہاتھ دھو بیٹھا، اب ترک تعلق اور وجہ جامع عقلی ہے اور ہاتھ دھو بیٹھا یہ حصی ہے۔ میر درد کا یہ شعر بطور مثال ملاحظہ کیجیے، ہوا جو کچھ کے ہونا تھا، کہیں کیا جی کو دو بیٹے، بس اب ایک ایسا ہم دونوں جہاں سے ہاتھ دو بیٹے۔ اسی طرح پانچویں صورت مستعار لہو مستعار منہ اور وجہ جامع تینوں عقلی ہوں، تو اس صورت کو بھی استعارہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہیے کہ خوبان نے اب ہم میں ہے کیا رکھا، ان چشم سیاہوں نے بختوں کو سلا رکھا۔ اب یہاں فنا کر دینے کا استعارہ سلا رکھنے سے کیا ہے، مستعار لہو فنا کر دینا، وجہ جامع ان میں افعال کا نہ ظاہر ہونا، اور یہ دونوں عقلی ہیں، تینوں عقلی۔ اسی طرح مولانا حالی فرماتے ہیں، ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے، چھوڑو افسردگی کو ہوش میں آؤ، بس بہت سوئے اٹھو ہوش میں آؤ۔ عقل مند ہونے کا استعارہ
सोने के साथ किया है, और वजह जामे बेपरवाही व गफलत है, और ये तीनों अक्ली हैं। छठी सूरत मुस्तार लहू मुस्तार मिन्हु हिस्सी हों और वजह जामे मुरक्कब हो, यानी हिस्सी व अक्ली का इम्तिजाज हो, तो इस सूरत को भी इस्तिआरा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जलीलुल क़द्र शख्स का इस्तिआरा आफताब से करें। अब हिस्सा और शान बुजुर्गी का मजमुआ वजह जामे है। मीर हसन की मसनवी का ये शेर, वजीरों ने की अर्ज कि ए आफताब न हो ज़रा तुझको कभी इस्तिराब, मुदाम अपनी बगल में वो आफताब रहा, हमारे दौर में दौर शराब नायाब रहा। तो इसको इस्तिआर लहू की छठी सूरत कहा जाता है। इसमें मुस्तार लहू मुस्तार मिन्हु हिस्सी हैं और वजह जामे जो है दोनों का इम्तिजाज है, मुरक्कब है। अब मज़ीद इस्तिआरे की मिसालें ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। खालिद ख्वाजा, जाने किस सिमत से कातिल का इशारा आया, जाने किस सिमत से कातिल का इशारा आया, शहर में अमन का मौसम न दोबारा आया। लतीफ़ आफाकी, बात रखने की अगर है तो हमेशा हमने, बात रखने की अगर है तो हमेशा हमने, अपनी आंखों में सितारों का समुंदर देखा। याकूब नज़र, एक पतंग हमने भी एक बार उड़ाई थी नज़र, जाने किस हाथ लगी और कहाँ तक पहुँची। अहमद फराज, उसने सुकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया, हिजरत की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। सईद अख्तर, जिंदगी याद भी उसको नहीं करने देती, जिंदगी याद भी उसको नहीं करने देती, वरन इस लाश में दिल है कोई पत्थर तो नहीं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में तशबीह के हवाले से तफसीली वजाहत करूँगा। वस्सलाम।